اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا اسفاکم کیا فا پس اسفاکم کیا چن لیا ہے کم تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے، پس کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے بالبنینا بیٹوں کے لیے، کیا تمہیں چن لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذا اور اخذ کر لیا ہے بنا لی ہیں من الملائکاتی فرشتوں کو، اناسا بیٹیاں، اور تم بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں، انکم بے شک تم لا ضرور تاکلون کہتے ہو قولاً ایسی بات عظیمہ جو بہت سخت ہے یا بہت بڑی ہے، اور افسوس کہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جو بہت سخت ہے، وَلَقَدْ اور لا ضرور قد ہے صرفنا اور ضرور ہم بار بار بیان کیا ہے، ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن اس قرآن مجید میں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اور بے شک ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے دلائل توحید کو اس قرآن پاک میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اور ما نہیں یزید زیادہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے زیادہ نہیں کیا، اضافہ نہیں کیا، الا مگر کیا ہے تنفورا سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا، کل آپ فرمائیے لو اگر کانا ہے معہو ان کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ ہیں آلہاتن اور خدا، کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں کافر کہتے ہیں، اذا لابتغوا جب کہ وہ ضرور تلاش کرتے، الا طرف ذی العرشی عرش کی طرف، عرش کے مالک پر غالب آنے کے لیے سبیلا کوئی راستہ، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا جس طرح یہ کافر کہتے ہیں تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ، سبحانہ وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی اور وہ بہت برتر و بالا ہے، اعلیٰ ہے، اما اس چیز سے یقولون یہ جو لوگ کہتے ہیں کافر لوگ کہتے ہیں، علواً کبیرہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو سبحوا پاکی بیان کرتی ہے لاہو اس پاک ذات کی، السماواتی آسمانوں کی، السبع سات آسمانوں میں جو کچھ ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ومن اور جو کچھ فیہن اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَإِنْ اور اگر من شیئن اور اگر کوئی چیز کائنات میں اگر کوئی چیز ایسی نہیں الا مگر ہے تو ساری چیزیں یسبحوا پاکی بیان کرتی ہیں بحمدہ اس کی حمد کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، ولیکن لا لیکن یہ لوگ تفقہوا سمجھتے ہی نہیں تسبیحہم ان کی تسبیح کو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے، انہ بے شک وہ کان ہے حلیمن وہ بردبار ہے، غفورا اور بہت بخشنے والا ہے۔ عرب کے کئی مشرک قبائل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، ان کی حماقت کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، اور اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ مجدہ کے لیے ثابت کرتے ہو، یعنی ہم نے قرآن کریم میں دلائل توحید کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ ہر طبیعت اپنے ذوق و استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کر سکے، کہیں رحمت کا وعدہ اور کہیں قہر و عذاب کی وعید، کہیں بشارتیں اور کہیں دھمکیاں، کہیں نیک لوگوں کی کامیاب زندگیوں کا تذکرہ اور کہیں نافرمان افراد اور سرکش اقوام کے ہولناک انجام کا بیان، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے
وہ قریب آنے کی بجائے اور زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتے تو کبھی نہ کبھی ان کی رائے اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ٹکراتی، اور وہ انتہائی کوشش کرتے کہ اپنی خدائی کی لاج رکھنے کے لیے آپس میں مل کر وہ ایک متحدہ محاذ بنا کر عرش کے مالک پر چڑھائی کر دیں اور اسے مغلوب کر دیں تاکہ وہ ان کی مخالفت نہ کر سکے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر وہ تمہارے خدا کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ ان کی قوت شوکت کا کوئی ایک مظاہرہ ہی ہمیں دکھا دو، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسے بے بسوں کو اپنا خدا تسلیم کرنا کتنی نادانی اور لغویت ہے، کتنا عام فہم اور حقیقت افروز بیان ہے۔ کائنات کی بلندیاں اور پستیاں اور ان میں بسنے والی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی حمد بھی بیان کر رہی ہے، یعنی وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے، لیکن تم ان کی تسبیح و تمجید کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام دیا کرتا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں متعدد مقامات پر کھجور کے اس تنے کا ذکر کیا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینے کی بجائے منبر پر خطبہ دیا تو وہ دل فگار ہجر محبوب کی تاب نہ لا کر رو پڑا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کو ہم بے عقل اور بے حس خیال کرتے ہیں وہ بے ادراک اور حس رکھتی ہیں، لیکن ہم ان کی ان قوتوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔